علیکم ناظرین، پاک جی بی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم واقعہ ہوا جو ایک پاکستانی ہے جس کو مبینہ طور پر 11 ارب روپے کا اس پر الزام ہے اور دنیا کے 4000 ممالک کے جو شہری ہیں انہیں وہ لوٹ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیب نے آج صبح سپریم کورٹ میں جب اس کی آمد ہوئی تو ڈرامائی انداز میں سپریم کورٹ کے احاطے عدالت سے جب وہ پارکنگ میں انٹر ہوئے اپنے وکلاء کے ساتھ تو وہاں سے نیب نے ریڈ کیا اور انہیں گرفتار کر کے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر گئے۔ ناظرین، یہ شخص کون ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور پوری دنیا کو چونا لگانے والا، اور خاص طور پر اس شخص کے بارے میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ کشمیر پیمنٹ لیگ میں یہ بہت بڑا اسپانسر تھا وہاں پر پوری لیگ کے معاملے پر۔ اس کے علاوہ اس شخص نے پاکستان میں 20 کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، اپنے بچوں اور اپنے نام پر جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں، جبکہ ان تمام معاملات پر کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے، اس کی کوئی کمپنی آن بورڈ جو ہے نا آن دی گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ اور ان تمام معاملات کے بعد اس نے 20 کمپنیاں بنائی اور جو ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ بھی نہیں تھی، اور اس حوالے سے ایس ای سی پی نے بھی اس شخص پر جرمانہ لگایا ہے اور اس پر جرمانہ اب تک اس نے وہ بھی ادا نہیں کی، جبکہ نیب کی جانب سے اس پر جو ہے اب تک چالان جمع کرایا گیا 11 ارب روپے کا، جبکہ نیب ذرائع کے مطابق جب ہم نے معلومات لینے کی کوشش کی تو ان کے مطابق کم سے کم شخص نے سیف الرحمان نامی شخص نے کم سے کم جو پوری دنیا ہے یہ ملیشیا کا شہری ہے اور پاکستانی ہے، اس نے 4000 لوگوں کو دھوکہ دیا اور یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی کمپنیاں بناتا تھا، لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا، اور اس کے جو پیسے لوگوں کو ادا کرنے، لوگوں کو پیمنٹ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بہت خطرناک تھا۔ اس شخص نے اپنی کمپنیاں بنا کے لوگوں کو دھوکہ دہی کے ذریعے یہ جو مقررہ رقم ہوتی ہے اس کا 2.5% سالانہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کو پیمنٹ کرتا تھا، اور اس طرح اس نے 20 کمپنیاں رجسٹرڈ کی، 20 کمپنیاں ان رجسٹرڈ جو بنائی اور پوری دنیا میں لوگوں کو لوٹتا رہا، اور آخرکار نیب کے جو ہے قبضے میں آیا اور نیب نے چالان بھی پیش کر دیا ہے اور 11 ارب روپے فراڈ کا اس پر الزام ہے، جبکہ ایس سی سی پی نے بھی تقریباً 4.25 ارب روپے اس پہ بغیر رجسٹرڈ کمپنیوں کی وجہ سے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں آج جو معاملہ ہوا اس کے بعد جب ان کے وکلاء سپریم کورٹ کے اندر آئے 9:30 بجے قائم مقام چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں کیس کی سماعت شروع ہوئی، تو کیا کچھ ہوا اس کی تفصیلات میں آپ کو بتانے لگا۔ دنیا کے 4000 لوگوں کو لوٹنے والا خطرناک پاکستانی کرائم ماسٹر کشمیر پیمنٹ لیگ کا مین اسپانسر سیف الرحمان کون ہے، اور اس کے حوالے سے اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ کئی ملکوں کے لوگوں سے اربوں روپے لوٹنے والا پھر نیب کے ہاتھے کیسے چڑھ گیا؟ نیب نے 15 ارب کا چالان پیش کیا اور پھر سپریم کورٹ کے بعد سے ڈرامائی گرفتاری اور بڑا ریلیف کیسے ملا؟ نیب کی چھوٹی سی غلطی دنیا کو چکرا کر رکھنے والے کرائم ماسٹر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں نے کس بنیاد پر 3 دن کا بڑا فائدہ دیا؟ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر نے ملزم کے بجائے نیب اہلکاروں اور پولیس اہلکاروں کو ہتھکڑی لگانے کا کیوں کہا؟ ملیشیا نژاد پاکستانی سیف الرحمان خان نیازی کی کمپنی B4U گلوبل اپنے سرمایہ کاروں کو سالانہ 2.5 گنا تک منافع دیتی تھی۔ یہ منافع یقینی ہوتا ہے چاہے معیشت سکڑ ہی کیوں نہ رہی ہو، جیسا کہ سال 2020 میں دیکھنے میں آیا جب کرونا وائرس نے بین الاقوامی تجارت کا پہیہ بھی جام کیا۔ ایس سی سی پی نے اسے غیر قانونی قرار دے کر عوام کو اس میں سرمایہ کاری سے بھی روک دیا تھا۔ سیف الرحمان خان کا نہ ہی کوئی فزیکل بزنس ہے، نہ ہی اسٹیٹ بینک ریگولیشن کے تحت لائسنس ہے۔ اس وقت تک لوگوں کے اربوں روپے ہڑپ کر چکے ہیں اور 40 پراپرٹیز اپنے اور بچوں کے نام پر خریدی ہیں۔ نیب حکام کے مطابق تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے، جس میں 11 ارب روپے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام سے اکٹھے کیے گئے، جس کے بعد ایس سی سی پی کی جانب سے کمپنی کو تقریباً 4.25 ارب کا جرمانہ بھی عائد ہوا۔ B4U کمپنی کے مالک مبینہ ملزم سیف الرحمان کو نیب کی جانب سے سپریم کورٹ کے احاطے سے گرفتار کرنے پر قائم مقام چیف جسٹس امرتا بندیال نے نوٹس لیتے ہوئے وضاحت طلب کر لی۔ عدالت نے نیب کو مبینہ ملزم کو لے کر فوری عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔
سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں سے اربوں روپے بٹورنے کے اسکینڈل میں ملوث B4U کے مالک مبینہ ملزم سیف الرحمان کی احاطہ عدالت سے گرفتاری کا نوٹس لیتے ہوئے نیب سے گرفتاری پر وضاحت طلب کر لی۔ عدالت نے مبینہ ملزم سیف الرحمان خان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، ملزم ضمانت کے لیے سپریم کورٹ آیا تھا، نیب وضاحت کرے ملزم کی گرفتاری کے لیے احاطہ عدالت میں دست اندازی کیوں کی گئی؟ ملزم سیف الرحمان کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا، میرے موکل ضمانت قبل اس گرفتاری کے لیے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے آ رہا تھا اور نیب نے احاطہ عدالت سے گرفتار کیا، جبکہ نیب کی گاڑی نے میرے معاون وکیل کی گاڑی کو بھی ہٹ کیا۔ نیب کے حکام احاطہ عدالت سے میرے موکل کو گرفتار کر کے لے گئے۔ عدالت نے نیب کو ملزم سمیت فوری پیش ہونے کا حکم دیا۔ ساڑھے 11 بجے دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو قائم مقام جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی اور سپریم کورٹ نے B4U کمپنی کے مالک سیف الرحمان کی 10 لاکھ مچلقوں کے عوض عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت ملزم کے احاطہ عدالت سے گرفتار کرنے پر نیب حکام پر برہم۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر DG نیب راولپنڈی اور DG HR راولپنڈی کو طلب کر لیا۔ نیب نے ملزم کو سماعت سے قبل احاطہ عدالت سے گرفتار کرنے پر معافی مانگ لی۔ سپریم کورٹ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کمپنیاں بنا کر اربوں روپے بٹورنے کے ملزم سیف الرحمان کی ضمانت قبل از گرفتاری سے متعلق سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے ملزم کی گرفتاری میں ملوث نیب ملازمین کو 1-1 لاکھ کے سیکیورٹی بانڈ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ ملزم کو گرفتار کرنے کی احاطہ عدالت کی CCTV فوٹیج آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم۔ پراسیکیوٹر جنرل نیب نے ملزم کی عدالتی احاطے سے گرفتاری پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، ایسی کیا ایمرجنسی تھی کہ نیب نے ملزم کو ڈرامائی انداز میں سپریم کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا؟ جسٹس منیب اختر کا نیب کے حکام پر اظہار برہمی اور سرزنش کرتے ہوئے کہا، گرفتاری میں ملوث نیب ملازمین کے خلاف کیوں نہ FIR درج کرائیں؟ سپریم کورٹ کے احاطے میں کون سا تھانہ لگتا ہے؟ جس پر بتایا گیا کہ سیکریٹریٹ تھانہ سپریم کورٹ کے احاطے میں لگتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، نیب کے ملازمین کو یہاں سے ہتھکڑیاں لگا کر بھیجیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، عدالت کے وقار کا تحفظ کرنا ہے اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے، عدالتی احاطے کی توہین نہیں ہونے دیں۔ CCTV فوٹیج سے نیب ملازمین کی شناخت کی جائے گی۔ نیب نے ریکوری کرنی ہے تو قانون کے مطابق کریں، اس طرح شہریوں کو خوف زدہ کر کے ریکوری نہیں کر سکتا۔ قانون کی حکمرانی ریکوری سے زیادہ اہم ہے۔ سپریم کورٹ کوئی کسینو نہیں، نیب ملازمین اس طرح حملہ آور ہوں۔ نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ احاطہ عدالت سے گرفتاری کی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور ملزم سے بھی تحریری معافی مانگتا ہوں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 1 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کیس کی سماعت سے قبل صبح جب سیف الرحمان سپریم کورٹ آئے تو نیب کی جانب سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ احاطہ عدالت سے ملوث جو ملازمین تھے ان میں محمد عادل شہزاد، شاہد اسلام، مجتبیٰ خان، AD وقار، ASI عظمت اللہ اور کانسٹیبل مجاہد شامل تھے، جنہیں عدالت نے 1-1 لاکھ بانڈ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد کمرہ عدالت نمبر 1 کے باہر نیب افسران عادل شہزاد نے صحافیوں کے سامنے بہادرانہ اور طنزیہ الفاظ میں کہا کہ ہم نے سرکاری کام کیا ہے، کوئی ذاتی کام نہیں کیا۔ یہ عدالت کون ہوتی ہے جو ہمیں روکے؟ ہم آئندہ بھی اس عدالت سے لوگوں کو گرفتار کریں گے۔ ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد اگلی جو سماعت ہوگی اس میں نیب کی گرفتاری اور جو افسران کی جانب سے جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ انہیں گرفتار کر کے سپریم کورٹ سے لے کے جائیں، تو احاطہ عدالت سے ان افسران نے کیسے گرفتار کیا، کس کے حکم پر کیا اور کیوں کیا، ان تمام معاملات کی تفصیل بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔